تیرے سارے نظام چلانے والا ہے، دنیا کا سارا نظام چلانے والا ہے، اس اللہ کا حق ہے کہ ہر روز اس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے۔ وہ میرے بیٹے، تو نے نماز نہیں چھوڑنی۔ بے نماز اولاد کبھی بھی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی۔ لوگوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک رب نے نماز میں رکھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کو نمازی بناؤ، نمازی۔ جب آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، ان کی عمر 7 سال ہو جائے، 7 سال عمر ہے، نماز سکھا دے۔ نرسری، پریپ، ABC، انگلش کی گنتی سب آ گئی ہے، نماز کی ابھی عمر نہیں شروع ہوئی تیری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 سال کی عمر ہے، نماز سکھا دے۔ کام پہ گئے ہو، ڈیوٹی پہ گئے ہو، شام کو واپس آؤ، سب سے پہلا حساب ہونا چاہیے، آج میرے بیٹے نے کتنی نمازیں پڑھی، بیٹی نے کتنی نمازیں پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی یہ 3 سال ڈیوٹی لگائی ہے کہ 3 سال یہ ڈیوٹی ادا کرو۔ ہر روز اپنے بیٹے بیٹی کی 5 نمازوں کی فکر آپ نے 3 سال ڈیوٹی دینی ہے۔ خوشی سے 14 سال ڈیوٹی دیتا ہے، صبح باپ بھی اٹھ گیا، ماں بھی اٹھ گئی، باپ موٹر سائیکل تیار کر کے کھڑا ہے، ماں ناشتہ تیار کر رہی ہے، کتنی دیر؟ 14 سال۔ 14 سال کے بعد کیا ملا؟ میٹرک کا ایک گتا، میٹرک کے ایک گتے کے لیے تو نے 14 سال لگا دیے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کی اولاد کا رزق میٹرک کے گتے میں؟ رزقکم فی السماء، ہمارے رزق کے فیصلے گتوں میں نہیں ہوتے، ہمارے رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ مجھے بتا، میری تیری سوچ اور یہودیوں کی سوچ میں کیا فرق ہے، سکھوں کی سوچ میں کیا فرق ہے، ہندوؤں کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ اگر تو بھی اپنی اولاد کا رزق ڈگریوں میں سمجھتا ہے، یہ فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے، میں نے سکول کی 6 کلاسیں پڑھی ہیں اور دیہات میں ہمارا ادارہ ہے، ایک مہینے کا 4 لاکھ سے زیادہ خرچہ ہے، اللہ مجھے دیتا ہے۔ ڈگریوں میں رزق نہیں ہے، رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں حکومت نے سیٹیں نکالی 2500 MA بیس پہ، 2500 سیٹیں تھی اور درخواستیں کتنی جمع ہوئی؟ 10 لاکھ۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ MA کی ڈگریاں لے کے گھر فارغ بیٹھے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ گرامی قدر احباب، تمام حاضرین و سامعین کا بھی انتظامیہ کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص حاجی راشد علی صاحب، ابو بکر جمیل صاحب، الشیخ حافظ محمد صاحب، اور ہمارے سروں پہ باپو جیسی شفقت رکھنے والے جناب فضیلت الشیخ سردار عابد صاحب، ان سب مشائخ کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ اس بزم میں تشریف لائے اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کے، اور ابھی بلا تاخیر آپ کے سامنے مایہ ناز علمی شخصیت فضیلت الشیخ حضرت مولانا اشرف شہزاد سلفی، فاضل مدینہ یونیورسٹی اوکاڑا سے الحمدللہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ ابھی ہم ان کی خدمت عالیہ میں گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کے نور سے منور فرمائیں۔ فضیلت الشیخ اشرف شہزاد سلفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. حدیث کا نمبر ہے 1631. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان، کہ جب انسان کو موت آ جاتی ہے، اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا. کبھی کبھی قبرستان جایا کریں، ادھر دیکھا کریں مٹی کے نیچے کون کون دفن ہے. جس طرح مجھے اور آپ کو آج شیطان دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے کہ ابھی تیری موت کا وقت نہیں آیا، ان کو بھی شیطان یہی کہتا رہا حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ وہ قبرستان پہنچ گئے. شیطان زیادہ تر مالدار کو دھوکہ دیتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، شیطان کہتا ہے تجھے موت نہیں آئے گی. موت آتی ہے غریبوں کو جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ ہوں. تجھے تو تھوڑا سا کچھ ہوا، مہنگا ڈاکٹر تیرے گھر میں علاج کے لیے آ جائے گا. لیکن یہ صرف دھوکہ ہی ہوتا ہے. کوئی ڈاکٹر بھی کسی کو موت سے نہیں بچا سکتا. ایک بڑا ہی امیر اور مالدار انسان گزرا ہے جس نے موت سے بچنے کے لیے گھر میں 12 ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے. وہ 12 ڈاکٹر بھی اس کو موت سے نہیں بچا سکے. اذا مات الانسان، جب انسان کو موت آتی ہے انقطع عنہ عملہ، تو اس کے دنیا کے کام ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ ایک حقیقت ہے جس کو آج الجھاؤ میں ڈال دیا گیا ہے. جب انسان کہ جسم سے روح نکل جائے پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا. یا جس طرح دوست کہتے ہیں کوئی اللہ کا ولی یا پیغمبر دنیا سے پردہ فرما جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے، قاری صاحب ابھی تراویح میں پڑھ رہے تھے سورۃ الاعراف نامہ سی 12 آیت نمبر 197. اللہ پاک فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جن کو اللہ کے سوا تم غیبی مدد کے لیے پکارتے ہو. اللہ کے سوا کون ہے؟ ساری کائنات اللہ کے سوا ہی ہے. سارے پیغمبر اللہ کے سوا ہیں، سارے اولیاء اللہ کے سوا ہیں. اللہ کہتا ہے جن کو بھی تم غیبی مدد کے لیے آواز دیتے ہو اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. اور آگے اللہ پاک نے کمال کر دیا، جا کے سادہ ترجمہ گھر سے پڑھنا. اللہ فرماتا ہے وہ تیری مدد کہاں سے کریں گے؟ ولا انفسهم ينصرون، اب ان کے جسم سے روح نکل گئی ہے، اب تو وہ اپنے کام نہیں کر سکتے، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. ہاتھ سیدھے نہیں تو سیدھے نہیں کر سکتے.
پاؤں سیدھے نہیں کر سکتے، آنکھیں بند نہیں کر سکتے، منہ بند نہیں کر سکتے. مجھے کوئی ایک مثال دو، ایک مثال کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کسی پیغمبر یا ولی یا صحابی نے غسل خود کیا ہو. صرف ایک مثال. اللہ فرماتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. اب وہ تیرا محتاج ہو گئے، اب وہ کپڑے اتار نہیں سکتا، غسل کر نہیں سکتا، کفن پہن نہیں سکتا. چلو کفن پہنا دیا ان کو، کہو قبرستان ہی چلے جاؤ. جا سکتے ہیں؟ قبرستان نہیں جا سکتے. قبرستان لے گئے ہو، قبر میں خود اتر سکتے ہیں؟ نہیں اتر سکتے. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. اب وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. چلو قبر میں اتار دیے، مٹی ڈالنے کے بعد جو آوازیں دینی ہیں ان کو کہو کہ چلو سلیپیں ہی اپنے اوپر ڈال لو. ڈال سکتے ہیں سلیپیں؟ ان کو کہو سلیپوں کو آواز دے. بعد میں جو مسائل حل کرنے ہیں اب تو پہلے کر دے. سلیپیں اوپر نہیں ڈال سکتے، مٹی اوپر نہیں ڈال سکتے. شیطان شرک لانے سے پہلے عقل پہ پردہ ڈالتا ہے. مٹی ڈالنے تک ہم اس کے کام کرتے رہے. کتنے افسوس کی بات ہے، مٹی جب ڈل جاتی ہے وہ ہمارے کام کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انقطع عنہ عملہ، اس کے دنیا کے کام ختم ہو جاتے ہیں. یہ آیت تجھ پہ قرض ہے. اور ایک اور قرض، دوسری آیت 22واں پارہ سورہ فاطر آیت نمبر 13. اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دیتے ہو، کھجور کے اندر گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اب جب روح نکل گئی ہے وہ گٹھلی کے چھلکے کا بھی مالک نہیں رہا. بینک بیلنس تھا جب روح تھی، پراپرٹی تھی جب روح تھی، گاڑی ان کے نام بولتی تھی جب ان کے جسم پہ روح تھی. روح نکل گئی، گٹھلی کا چھلکا. اللہ نے کیسا عجب انداز سے سمجھایا ہے. کھجور ایک قبر ہے اور کھجور کی گٹھلی وہ قبر کی میت ہے اور گٹھلی کا چھلکا وہ میت کا لباس ہے. اللہ کہتا ہے جب روح نکل جائے تو انسان اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہتا. آپ تو سارے مجھے سمجھدار نظر آ رہے ہیں. ادھر کو اللہ کا بزرگ آ جائے اور سارے مل کے اس کے کپڑے اتارنا چاہیں تو وہ آپ کو کپڑے اتارنے دے گا؟ وہ آپ کے سر میں ڈانگ مارے گا، اپنی چادر کو ہاتھ نہیں لگانے دے گا. لیکن یہی بزرگ اگر دنیا سے چلا جائے پھر ہم اس کے کپڑے پھاڑ کے بھی اتارتے ہیں تو روکتا ہے؟ اب کیوں نہیں روک رہا؟ اللہ کہتا ہے اب یہ اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا. اب تو یہ اتنا کمزور ہو گیا اگر قبر کی مٹی اس کے کفن کو چھین کے کھانا شروع کر دے تو یہ قبر کی مٹی سے اپنا کفن نہیں چھڑا سکتا. تیری مشکل حل کہاں سے کرے گا؟ جب انسان کو موت آ جاتی ہے انقطع عنہ عملہ، اس کے دنیا کے کام ختم ہو جاتے ہیں. الا من ثلاث، سوائے 3 کاموں میں سے. اگر کوئی زندگی میں 3 کاموں میں سے کوئی کام کر جائے تو اس کے کام تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کی نیکیاں نہیں ختم ہوتی. نیکیوں کا سلسلہ پھر بھی جاری رہتا ہے. بصدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ ایسا صدقہ کر جاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. او علم ينتفع به، یا علم چھوڑ جائے، کوئی عالم تیار کر جائے، کسی انداز سے بھی دین کی خدمت کر جائے علم کی صورت میں. جیسے جیسے علم پھیلتا رہے گا اس کو قبر میں نیکیاں پہنچتی رہیں گی. اور جس بات کو ہم نے فوکس کرنا ہے، تیسری بات ہے والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ جائے تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ بھی قبر میں چلتا رہتا ہے. اولاد قیمتی سرمایہ ہے، یہ اللہ پاک کی امانتیں ہیں. اگر اولاد سبر جائے، ان کی تربیت اچھی ہو جائے تو شاباش ماں باپ کو ملتی ہے. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے جنتی آدمی کو صبح و شام قبر میں جنتی محل دکھایا جاتا ہے. ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ میرا بنگلہ محل پہلے سے زیادہ خوبصورت ہے. وہ پوچھتا ہے
अन्ना ली हादा, मैंने अब अमल तो किया नहीं, ये मेरा दर्जा बुलंद कैसे हो गया है? तो मुस्नद अहमद की हदीस पाक है, उसको बताया जाता है बिस्तिगफारी वालिदिका लक, तू नेक औलाद छोड़ के आया था, तू जब आया पीछे तेरी नेक औलाद थी, वो तेरे लिए बख्शिश की दुआ करती रही, हम तेरे गुनाह माफ करते रहे, वो दुआ करती रही, हम गुनाह माफ करते रहे। अब नौबत यहाँ तक थी, अब तेरे खाते में गुनाह तो थे नहीं, लेकिन तेरे बेटे ने आज फिर तेरे लिए बख्शिश की दुआ की है। गुनाह तो नहीं थे, गुनाह माफ करने की जगह हमने जन्नत में तेरे दर्जे को बुलंद कर दिया है। इसलिए शाबाश माँ बाप को मिलती है, औलाद सदका जारिया बनती है, ये अल्लाह की अमानत है। बुखारी शरीफ में 7 जगह मैंने आज ये हदीस पाक पढ़ी है कि बाप से अलग पूछा जाएगा, माँ से अलग पूछा जाएगा कि ये औलाद अल्लाह की अमानत थी, उनकी तरबियत कैसे की। और याद रखिए, औलाद सवरती है तो शाबाश माँ बाप को है, अगर अल्लाह ना करे औलाद बिगड़ जाए तो उसके सबसे पहले मुजरम माँ और बाप ही होते हैं, महल्लेदार नहीं। ये गलत सोच है, बेटा तो मेरा ठीक था, महल्लेदारों ने खराब कर दिए, मेरे बेटे के कजनों ने खराब कर दिए, दोस्तों ने खराब कर दिए। नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के बिगड़ने पे सबसे पहले मुजरम माँ और बाप को बनाया है। बुखारी शरीफ में 5 जगह ये हदीस पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, जो भी बच्चा पैदा होता है अच्छी सोच वाला होता है, अच्छे नजरिए वाला होता है, फर्मा बरदार होता है, इस्लामी सोच वाला होता है, उसका दिलो दिमाग शीशे की तरह साफ होता है, वो गंदे दिमाग वाला नहीं होता। तो फिर यहूदियों जैसे काम क्यों कर देता है, फिर ईसाई कैसे बन जाता है, फिर दीन का दुश्मन कैसे बन जाता है, फिर कुरान और हदीस से दुश्मनी करने वाला कैसे हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा तो मुसलमान ही था, फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी, उसको यहूदी बनाया माँ बाप ने, उसको ईसाई बनाया माँ बाप ने, उसको मजूसी बेदीन बनाया है तो माँ बाप ने बनाया है। इसलिए सबसे पहले मुजरम माँ और बाप है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बूढ़ा लाठी के सहारे अपने बेटे की शिकायत करता हुआ आया, या अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपनी सारी जवानी लगाई है अपने बेटे को पालने पे, कमाता मैं था, मैं अपने बेटे को खिलाता रहा हूं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरा बेटा जवान है, अब वो कमाने के काबिल हुए, अब वो मुझ पे खर्च नहीं करता, वो मेरा नाफरमान हो गया। इन नबनी यउकुनी, आज भी ये घर घर का मसला है ना, माँ भी रोती है, बाप भी रोता है। अमीरुल मोमिनीन ने भेजा, इसके बेटे को पकड़ के लाओ, पकड़ के लाया गया। अदालत फरूकी में बाप बेटे को खड़ा कर दिया गया। सबसे पहला सवाल अमीरुल मोमिनीन ने बाप से किया, मा अल्लमतहु मिनल किताबि व सुन्नाह, बुजुर्गों पहले तुम बताओ खां, आपने अपने इस बेटे को कुरान और हदीस की तालीम दी है? अब मैं आपसे भी सवाल करता हूं ना, आज जो शिकवे शिकायतें करते हैं, कोई कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, मैं अदब से सवाल करता हूं, आपने अपनी औलाद को क्या तालीम दी है? जिस तालीम ने, जिस इल्म ने, जिस कुरान और सुन्नत ने आपकी औलाद को आपके हुकूक बताने थे, आपका अदब बताया था, क्या वो दीन, वो मजहब, वो इल्म आपने अपनी औलाद को पढ़ाया है? वो इल्म वाला कोई तालब इल्म देख ले तो तेरा खून खौल जाता है। तू कुरान पढ़ने वालों को इंसान नहीं समझता, हदीस पाक के स्टूडेंट को तू इंसान नहीं समझता। ओ नादान, तूने अपनी औलाद को लगाया कि किसी तरीके से मेरा बेटा अंग्रेज बने। अंग्रेज बनाने पे तूने दौलत भी लगाई है, तूने वक्त भी लगाया है, अपनी औलादों की जिंदगी भी तबाह की है। उनके यहाँ जानते हो क्या कानून होता है? अंग्रेजों के यहाँ कानून ये है, कुत्तों को तो
بیڈ روم پہ آپ لٹا سکتے ہیں، لیکن ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو حکومت کو جمع کرواؤ۔ نوجوان کو ہے وہ اپنا فنکشن، اپنی زندگی مزے کی گزارے، یہ بوڑھے بوجھ ہیں، یہ بوجھ حکومت اٹھائے۔ انگریزوں کے ہاں یہ قانون چلتا ہے، تو نے وہ مذہب پڑھا ہے، اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے تو مولوی صاحب کو کہتا ہے میرے بیٹے کو قرآن و حدیث ہی سکھا دو، ان کے بارے میں کوئی مسئلہ بیان کرو، میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا، تو نے جو بویا ہے آج تو وہی کاٹے گا۔ قرآن و حدیث سکھا، قرآن و حدیث ہی تو آپ کی بیٹی کی تربیت کرتا ہے، آپ کے بیٹے کو یہی تو درس قرآن و حدیث دیتا ہے، قرآن و حدیث یہ سکھاتا ہے۔ وہ نوجوان جب تو کمانے کے قابل ہوئے، تیرے بیوی بچوں کا خرچہ بعد میں، بلکہ تو نے اپنا خرچہ بھی بعد میں سائڈ پہ کرنا ہے، سب سے پہلے تو نے اپنی کمائی اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنی ہے۔ یہ قرآن حدیث سکھاتا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ اور نوجوان یہ قرآن کہتا ہے، قرآن جس قرآن سے تجھے آج دشمنی ہو گئی ہے، قرآن کہتا ہے تم نے جو بھی خرچ کرنا ہے سب سے پہلے اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو۔ یہ قرآن و حدیث تعلیم دیتا ہے آپ کے بیٹے کو، اور حدیث پاک بھی یہی سکھاتی ہے۔ بخاری شریف کھولو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، پتھر آ گیا، دونوں نے اپنی اپنی نیکیوں کا تذکرہ کیا، لیکن پتھر اتنا نہ ہٹا کہ وہ باہر آ سکے۔ تیسرا آدمی کہتا ہے اللہ میری نیکی تجھے یاد ہے، اللہ تو نہیں بھولنے والا، میں غریب تیرا بندہ ہوں، بکریاں چراتا ہوں، بکریوں کے دودھ پہ ہمارا گزارا ہوتا ہے، شام تک میرے بچے انتظار کرتے رہتے ہیں، شام کو دودھ پلاتا ہوں، پھر تھوڑا سا دودھ صبح ناشتہ کرتا ہوں، پھر سارا دن میرے بچے میرا انتظار کرتے ہیں۔ اے اللہ غریب ضرور ہوں، لیکن زندگی کا ایک قانون ہے، میں اپنے بیوی بچوں سے پہلے بلکہ خود پینے سے بھی پہلے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا ہوں۔ اے اللہ ایک دن میری آزمائش کا تھا، اے اللہ تجھے تو یاد ہے، میں دور نکل گیا، واپس آیا، جب گھر داخل ہوا بچے دوڑے ہوئے آئے، بابا آئے ہمیں دودھ پلائیں گے، میں نے جلدی سے دودھ دویا، پیالہ پکڑ کے سیدھا میں اپنے ماں باپ کے کمرے میں پہنچا، بچے میرے پیچھے پیچھے، میں نے کیا دیکھا، میرے آنے سے پہلے میرے ماں باپ سو چکے ہیں۔ اے اللہ میں نے اپنے ماں باپ کی نیند کو خراب نہیں کیا۔ پھر میں پیالہ پکڑ کے اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ حدیث پاک تیرے بیٹے کی تربیت کرتی ہے، تو نے اپنی اولاد کو یہ مذہب نہیں پڑھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ روتا ہوا کہتا ہے اللہ میں پیالہ پکڑ کے کھڑا رہا، وَالصَّبِيَّةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، اور بچوں کو کون سمجھاتا، وہ میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے مجھ سے دودھ مانگتے رہے۔ بابا ہم سارا دن آپ کا انتظار کرتے رہے، ہمیں بھوک لگی، ہمیں دودھ پلا دو۔ اللہ میں اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا اور بچے پاؤں سے چمٹ کے دودھ مانگتے رہے۔ ذاک دابی ودابہم حتی اصبحا، میری اور میرے بچوں کی یہی کیفیت رہی کہ صبح ہو گئی۔ صبح میرے ماں باپ خود بیدار ہوئے، پھر میں نے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا، پھر اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے، آج غار کے دھانے پہ پتھر آ گئے، زندگی خطرے میں، اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دے، تقطعت الصخرۃ، ایک روایت کے الفاظ ہیں اس نے جب اس نیکی کا تذکرہ کیا تو پتھر کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ قرآن و حدیث ہی تربیت کر سکتی ہے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرآن و حدیث والا علم کرتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا سیاستدان ہے، 2000 ایکڑ کا مالک ہے، 2000 ایکڑ کا مالک ہے، اس نے اپنے بیٹے کو پڑھایا امریکہ،
مجھے بتاؤ کہ جس کو اللہ نے اتنی دولت دی ہے اس نے ڈگریوں کو کیا کرنا ہے؟ امریکہ پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن پڑھایا اس نے. دیکھا دیکھی بھیڑ چال بنی ہوئی ہے. جب واپس آیا گھر کے اندر آتے ہی اس نے کتے رکھے ہیں، کتے رکھے ہیں، اور ملازم کہتے ہیں باپ سے زیادہ ویلیو گھر میں کتوں کی ہے. اس قانون میں تعلیم ہی یہ دی جاتی ہے. تجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے. لوگوں نے اپنے بزنس کاروبار بنائے ہیں. میں اس تعلیم کے بالکل خلاف نہیں ہوں. اگر آپ نے انٹرنیشنل کاروبار کروانا ہے اپنی اولاد کو انگلش زبان سکھائیں، لینگویج سکھائیں، لیکن تعلیم تربیت وہ قرآن و حدیث سے ہوتی ہے. دراصل میری اور آپ کی سوچ محدود ہے. ہم نے اپنی اولاد کو سوچ محدود دی ہے. صحابہ کرام اپنی اولاد کو کیا سوچ دیا کرتے تھے؟ وہ دنیا کا ٹارگٹ دیتے ہی نہیں تھے. تو انہیں تو ٹارگٹ ہی یہی دیا ہے نا، بڑی گاڑی کب آئے گی، بڑا بنگلہ کب بنے گا. صحابہ یہ ٹارگٹ نہیں دیتے تھے. صحابہ اپنی اولادوں کو قبر کا ٹارگٹ دیتے تھے. وہ میری اولاد اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے. ہم نے، ہماری تو سوچ ہے 10 20 30 سال بڑھاپے کا کیسے گزرے گا. اور اے نادان، تو اپنا بھی دشمن ہے، اپنی اولاد کا بھی دشمن ہے. اس جہان کے بعد بھی ایک جہان ہے، ادھر گیا کوئی واپس نہیں آیا. وہ سوچ دے مستقل کی اپنی اولاد کو. صحابہ یہ سوچ دیتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اپنی اولاد کو درس دیتے اور کیا کہتے؟ اذا اصبحتم فلا تنتظروا المساء. او میرے بیٹو، او میری بیٹیو، تم نے صبح کر لی ہے نا، شام کا انتظار نہ کرو. شام کس نے دیکھی ہے؟ ہو سکتا ہے شام سے پہلے کسی کا جنازہ نکل جائے. شام ہوتی پھر اپنے بچوں کو اکٹھا کر لیتے. او میرے بیٹو، اذا امسیتم فلا تنتظروا الصباح. جب تم نے شام کر لی ہے صبح کا انتظار نہ کرو. ہو سکتا ہے صبح سے پہلے موت آ جائے. پتوں کی پچھلے دنوں درس تھا، ادھر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑی کو آگ لگ گئی. باپ اور 3 بیٹے آگ میں جھلس گئے. صاحب کوئی پتہ نہیں 5 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے. اپنی اولاد کو قبر کا ٹارگٹ کر دو. دیکھ صبح شام درس دیتے تھے کہ بیٹا دنیا میں تجھے تکلیف ہو باپ قربان جاتا ہے، ماں وارے نیارے جاتی ہے، لیکن بیٹے قبر میں تو آپ نے تنہا جانا ہے. ادھر ماں اور باپ کام نہیں آئیں گے، ادھر تیرے اعمال کام آئیں گے. یہی وجہ ہے پھر ان کی اولادیں حرام کام نہیں کیا کرتی تھی. ان کو یہی سکھایا گیا تھا جس ذات نے تیری قبر کو ٹھنڈا کرنا ہے وہ تجھے ہر جگہ دیکھ رہی ہے. وہ یہ درس دیتے تھے. پھر ان کے دل و دماغ میں ان کا ٹارگٹ آخرت تھا، دنیا نہیں تھی. وہی عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے سالم میں بیت اللہ میں رش ہے، لوگ جمع ہو گئے. عمر فاروق کا پوتا عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے. وقت کے بادشاہ نے دیکھا ادھر رش، کہا مدینہ شریف سے عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم آئے ہیں. ٹھہر گیا. اس وقت کے بادشاہ بھی اچھے لوگ ہوا کرتے تھے. آج تو جس کے پاس ایک گاڑی آ جائے اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، اور وہ ملک الموت کے بغیر پھر وہ سریا ٹوٹتا نہیں ہے. اس وقت کے بادشاہ بھی اچھے تھے. ٹھہر گیا، چلو لوگوں کا رش ختم ہوتا ہے تو میں ان کی خدمت کر جاؤں، ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. رش ختم ہوا، قریب ہوئے. کہتے ہیں آپ عمر فاروق کے پوتے ہیں؟ آپ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں؟ جی. کہا میں وقت کا بادشاہ عبد الملک ہوں. کہا جی کیا بات ہے؟ کہا مجھے اللہ نے دنیا کی بادشاہی دی ہے. الکا حاجت، دنیا میں زندگی گزارتے وقت بندے کو ضرورتیں ہوتی، کوئی ضرورت ہے تو مجھے شیئر کیجئے، میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں. جن کو ٹارگٹ قبر کا دیا گیا تھا ان کا جواب سنیے. آج تو عہدوں کی خاطر لوگ بیوقوف ہوئے پھرتے ہیں، بولے ہوئے پھرتے ہیں. ادھر دیکھ، بادشاہ کہتا ہے تجھے کیا چاہیے؟ عمر فاروق کے پوتے کا جواب سنیے. کہتا ہے وقت کے بادشاہ ذرا دیکھو تو صحیح ہم کھڑے کہاں ہیں.
इन्नी इस्तहयैतु मिन रब्बी अन अस्अल फी बैतिही गैरहू, मुझे मेरे रब से हया आती है कि उसके घर में खड़े होके अल्लाह के सिवा मैं आपसे मांगूं। बादशाह ने कहा बात बिल्कुल ठीक कही है, अल्लाह के घर में लोग अल्लाह से मांगने के लिए आते हैं, वो अल्लाह के घर में मुझसे मांगे। अपने मुलाजमों को कहता है सालिम को देखते रहना, जब अल्लाह के घर से बाहर निकले मुझे इत्तला देना। बड़ी अजीम शख्सियत है, इनके काम आ जाऊं, नेकी अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह मुझे माफ कर देगा। इत्तला मिली, दौड़ा हुआ आया, कहा सालिम आप अल्लाह के घर से अब बाहर आ चुके हैं, अल्लाह का हाजतुन, कोई जरूरत हो, कुछ चाहिए मुझे आर्डर दीजिए। रुक गए, कहा वक्त के बादशाह आप मेरे क्या काम आ सकते हैं, मुझे क्या दे सकते हैं? अमिन हवाइज दुनिया औ मिन हवाइजिल आखिरा, मेरी दुनिया की जरूरत पूरी करोगे या आखिरत की जरूरत पूरी करोगे? बादशाह कहता है मुझे अल्लाह ने दुनिया का बादशाह बनाया, आखिरत तो मेरे बस की बात नहीं। वो रोता हुआ क्या कहता है, वल्लाहि मा सालतु दुनिया मन यमलिकुहा व कैफ असअलु मन ला यमलिकुहा। वक्त के बादशाह अल्लाह की कसम, दुनिया का सवाल तो कभी हमने अपने रब से नहीं किया, और मैं दुनिया का सवाल आपसे कैसे कर सकता हूँ? आप तो दुनिया के आर्जी बादशाह हैं, मैं हकीकी बादशाह से उनकी औलादों को ये टारगेट मिला था कि बेटा कब्र अपनी संवारनी है, दुनिया तो गुजर ही जाएगी। यही वजह है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुलूगत को पहुंची है बच्ची, जवान बच्ची आई है, अर्ज करती है अल्लाह के रसूल दिल चाहता है आपके खुद बात सुनूं, आपके पीछे नमाजें पढ़ूं, लेकिन इन्नी उसरउ फदुल्लाह अली, मुझे बिरगी का दौरा पड़ता है, मैं गिर जाती हूँ, दुआ कीजिए अल्लाह मुझे शफा दे दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन शिअति दअउतुल्लाह अन युआफियकी, अगर तुम चाहती हो मैं दुआ कर देता हूँ, मेरा अल्लाह आपको शफा दे देगा। गारंटी मिली है कि इधर से हाथ उठेंगे तुझे शफा मिल जाएगी। लेकिन बेटा एक मेरा मशवरा है, इन सबरती वलकिल जन्ना, अगर इस लाइलाज मर्ज पे तुम मुझसे दुआ ना करवाओ, सब्र करोगी तो मेरा अल्लाह तुझे जन्नत देगा, तेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। उसने नहीं बोला अल्लाह के रसूल फिर मुझे इजाजत दो, मैं अपने बाप से तो पूछ के आऊं, अपनी माँ से तो पूछ के आऊं, पता नहीं उसके अरमान क्या है। जिस तरह आगे इज्जत रहे न रहे, दीन ईमान रहे न रहे, बेटी डिग्री आनी चाहिए, डिग्रियों पे इज्जत नीलाम कर रहे। शुरू में ही तूने अपनी औलाद का दुश्मनी करते हुए जहन्नम के रास्ते पे चलाया है। शुरू से ही माइंड ये बना दिया बेटा हुकूमत की नौकरी ले लो, तुझे तलाक भी हो जाए ना चलो तेरा खर्चा तो चलता रहेगा। वो हमारे इलाके का है तो एक दुनियादार, लेकिन वो बात सही करता है। वो कहता है जिसने अपनी बेटी को जहन्नम में फेंकना हो वो हुकूमत की नौकरी लगवा दे, क्योंकि हुकूमत की नौकरी का भी एक तकब्बुर होता है। मर्द के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप को जन्नत और जहन्नम कहा है, और औरत के लिए शौहर को जन्नत और जहन्नम कहा है। जब नौकरी होगी तो वो शौहर की खिदमत नहीं करेगी, जब शौहर की खिदमत नहीं करेगी, शौहर की खिदमत ना करना इतना ही बड़ा गुनाह है जिस तरह कोई बेटा माँ बाप की खिदमत नहीं करता। तूने शुरू में ही अपनी बेटी को किस तरफ चला दिया है। अब देख ये भी बच्ची है, कोई पता नहीं कितनी उम्र है, एक तरफ नकद है कि शफा तुझे अभी मिल जाएगी, दूसरी तरफ है कि इस पे सब्र करो तेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। बुखारी खोलो, वो फौरन बोली, अर्ज करती अल्लाह के रसूल अगर आप जन्नत की गारंटी देते हैं तो फिर दुआ मत कीजिए, सब्र करके अपने रब से जन्नत ही लोगे। वो अपनी औलादों को ये टारगेट देते थे कि बेटा दुनिया तो गुजर ही जाएगी, असल बेटा कब्र है, कब्र तेरी जन्नत का बाग होनी चाहिए। इसलिए अपनी औलादों पे तरस खाइए, अपनी
اپنی اولادوں کو آخرت کا تاجر بنائیے، دنیا کا ہی نہیں، صرف ان کے مائنڈ میں آخرت ڈالیے کہ بیٹا تیری قبر جنت کا باغ ہونی چاہیے۔ ان کو سمجھاتے رہے، واعظ کرتے رہے۔ ایک باپ جب اپنی اولاد کو واعظ کرتا ہے، اللہ پاک کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ وہ سیانہ باپ ہے، اس کو قرآن نے سیانہ باپ کہا ہے، سمجھدار باپ کہا ہے، جو اپنی اولاد کو واعظ کرتا ہے۔ آج پرے پنچایت میں ہمیں بڑی باتیں کرنی آتی ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑی باتیں کرنی آتی، نہیں کرتے تو اپنی اولاد سے نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، لقمان ایک سیانہ اور سمجھدار باپ تھا، حکمت والا تھا، سیانہ تھا، سمجھدار تھا۔ کیا سیانہ وہ تھا؟ آج سیانہ وہ ہے جس نے ہر بیٹے کو ایک ایک گاڑی دی ہے، سیانہ وہ ہے جس نے ہر بیٹے کو کوٹھی بنا کے دی ہے، سیانہ وہ ہے جس نے ہر بیٹے کو ایک ایک فیکٹری دی ہے۔ اللہ نے اس باپ کو سیانہ کیوں کہا ہے؟ کہ لقمان سیانہ باپ تھا۔ کیا ادا تھی؟ اللہ کہتا ہے اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کے ان کو واعظ کیا کرتے تھے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اللہ پاک نے لقمان علیہ السلام کا قرآن میں ایسے تذکرہ کیا ہے جیسے اللہ اپنے پیغمبروں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے اس سورت کا نام ہی سورہ لقمان رکھ دیا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی اولاد کو واعظ کرتے تھے، اپنے بیٹے کو سمجھایا کرتے تھے۔ وقت نکالیے اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کو سمجھایا کریں۔ ایک سیانہ سمجھدار باپ اپنی اولاد کو کیا واعظ کرے، کیا سمجھائے؟ وہی سمجھائے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھائے۔ دو واعظ عرض کرنے، پہلا واعظ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلا واعظ کیا کیا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، او میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ سمجھدار باپ اپنے بیٹے کو شرک سے ڈراتا رہتا ہے، شرک سے ڈراتا رہتا ہے۔ آج کل تو عجب فلسفہ ہے جی، شرک اس امت میں کہاں سے آ گیا؟ لوگ شرک کی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر سب سے سخت قوانین اللہ نے شرک کے بارے میں اتارے۔ 5ویں سپارے میں اللہ نے 2 بار بولا ہے ان اللہ لا یغفر و یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ او میرے بندے تیری جو خطائیں اللہ چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ 7ویں سپارے میں اللہ نے سارے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، بلکہ 18 کا تو نام بھی لے دیا ہے، پھر بولا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان میں سے ایک نہیں، یہ سارے بھی شرک کرتے تو اللہ فرماتا ہے میں سب کی نیکیاں برباد کر دیتا۔ سمجھدار باپ اپنی اولاد کو شرک سے ڈراتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین۔ اس وقت تک میری امت پہ قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کئی قبیلے مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے۔ اس لیے سیانہ باپ اپنی اولاد کو شرک سے ڈراتا ہے۔ دیکھ سورہ بقرہ، ایک پیغمبر دنیا سے جا رہے، موت کا وقت آ گیا۔ آج کل تو دنیا کرتے جا رہے ہیں، بوڑھے کو مرتے ہوئے بھی قبر کی نہیں سوچتی، مرتے ہوئے بھی یہی نصیحتیں کرتا ہے فلاں سے اتنے لینے ہیں، فلاں کو اتنے دینے ہیں، فلاں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں مر بھی جاؤں ان سے صلح نہیں کرنی۔ قبر میں اترتے وقت بھی آنکھ خرید کے جا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھ اللہ کا ایک پیغمبر ہے، موت کا وقت آ گئے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اس وقت کو یاد کرو جب یعقوب علیہ السلام پہ موت کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر لیا۔ یوسف جیسے بیٹے ہیں علیہ السلام، کیا پوچھا؟ اے میرے بیٹوں لگتا ہے جیسے میری موت کا وقت آ گئے، لگتا ہے جیسے میں جا رہا ہوں، اے بیٹو مجھے تسلی دلواؤ، ما تعبدون من بعدی،
میرے جانے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ مجھے دفن کر دیا جائے گا، میری قبر تیار ہو جائے گی، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے کئیوں کی عادت تھی، قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، وہ انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ اس لیے اس اللہ کے پیغمبر کو فکر ہے، اے میرے بیٹوں مجھے تسلی دلواؤ، خما تعبدون من بعدی، میری قبر تیار ہونے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ بیٹے روتے ہوئے عرض کرتے ہیں بابا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ سنگین سے سنگین جرم تو ہم کر سکتے ہیں لیکن شرک تو نہیں نہ کر سکتے۔ نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے رہے، جس کی آپ کے بڑے عبادت کرتے رہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ایک سمجھدار باپ اپنی اولاد کو عقیدہ توحید سکھاتا رہتا ہے، اور دوسرا اور آخری بات وہی جو لقمان علیہ السلام نے کیا، کیا کہا؟ یا بنی اقیم الصلاۃ، او میرے پیارے بیٹے نماز نہیں چھوڑنی، نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ بیٹے جس اللہ نے تیرے باپ کو پیدا کیا ہے، تجھے پیدا کیا ہے، تیرے سارے نظام چلانے والا ہے، دنیا کا سارا نظام چلانے والا ہے، اس اللہ کا حق ہے کہ ہر روز اس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے۔ وہ میرے بیٹے تو نے نماز نہیں چھوڑنی، بے نماز اولاد کبھی بھی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی۔ میرے پیغمبر فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگو میری آنکھوں کی ٹھنڈک رب نے نماز میں رکھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کو نمازی بناؤ، نمازی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باپ کو یہی درس دیا ہے، ماں کو یہی درس دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی ان کی عمر 7 سال ہو جائے، 7 سال عمر ہے، نماز سکھا دے۔ نرسری، پریپ، اے بی سی، انگلش کی گنتی سب آ گئی ہے، نماز کی ابھی عمر نہیں شروع ہوئی تیری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 سال کی عمر ہے، نماز سکھا دے۔ اپنے بیٹے کو ہر نماز پہ انگلی سے پکڑ کے مسجد میں لے کے آ، ہر نماز پہ۔ کام پہ گئے ہو، ڈیوٹی پہ گئے ہو، شام کو واپس آؤ، سب سے پہلا حساب ہونا چاہیے آج میرے بیٹے نے کتنی نمازیں پڑھی، بیٹی نے کتنی نمازیں پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی یہ 3 سال ڈیوٹی لگائی ہے کہ 3 سال یہ ڈیوٹی ادا کرو۔ ہر روز اپنے بیٹے بیٹی کی 5 نمازوں کی فکر آپ نے 3 سال ڈیوٹی دینی ہے۔ لیکن یہ ڈیوٹی کون دے گا؟ یہ تو پہاڑ لگتا ہے، یہ تو موت لگتی ہے۔ اس کے مقابلے میں سکول والوں نے 14 سال ڈیوٹی مانگی ہے، خوشی سے دیتا ہے، خوشی سے 14 سال ڈیوٹی دیتا ہے۔ صبح باپ بھی اٹھ گیا، ماں بھی اٹھ گئی، باپ موٹر سائیکل تیار کر کے کھڑا ہے، ماں ناشتہ تیار کر رہی ہے۔ کتنی دیر؟ 14 سال۔ 14 سال کے بعد کیا ملا؟ میٹرک کا ایک گتا، میٹرک کے ایک گتے کے لیے تو نے 14 سال لگا دیے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کی اولاد کا رزق میٹرک کے گتے میں؟ رزقکم فی السماء، ہمارے رزق کے فیصلے گتوں میں نہیں ہوتے، ہمارے رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ مجھے بتا میری تیری سوچ اور یہودیوں کی سوچ میں کیا فرق ہے، سکھوں کی سوچ میں کیا فرق ہے، ہندوؤں کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ اگر تو بھی اپنی اولاد کا رزق ڈگریوں میں سمجھتا ہے، نہیں ہے ڈگریوں میں رزق، رزق کے فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں۔ یہ فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے، میں نے سکول کی 6 کلاسیں پڑھی ہیں اور دیہات میں ہمارا ادارہ ہے، ایک مہینے کا 4 لاکھ سے زیادہ خرچہ ہے، اللہ مجھے دیتا ہے۔ ڈگریوں میں رزق نہیں ہے، رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں۔
पिछले दिनों हुकूमत ने सीटें निकाली 2500 MA बेस पे, 2500 सीटें थी और दरखास्तें कितनी जमा हुई? 10 लाख। 10 लाख से ज्यादा लोग MA की डिग्रियां लेके घर फारग बैठे। तू क्या समझता है? आज कई उलमा भी अपनी औलादों को डिग्रियों के पीछे भगा रहे, कुरान और हदीस छुड़ा के। नहीं है रिज़्क़ डिग्रियों में, फिस्समाई रिज़्क़ुकुम, रिज़्क़ के फैसले आसमानों में होते हैं। 14 साल उधर ड्यूटी दी, कुछ ना मिला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी और आपकी 3 साल ड्यूटी लगाई थी। ये ड्यूटी अदा की है? अगर की है तो मुबारक हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अब आपके बेटे बेटी की उम्र 10 साल की हो गई, वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशर सिनीन। अब तेरा बेटा अगर नमाज में सुस्ती करे तो फिर अपने बेटे को मारो, फिर उठा ले डंडा, अब नरमी न कर, अब सख्ती से नमाज पढ़ा ले, अब नमाज पे अपनी औलाद को मार ले। अगर आज आप नहीं ना मारेंगे तो बड़ा होके ये तुझे मारेगा। मेरे महबूब पैगंबर मेरे बचपने के लिए भी रहमत है, मेरी जवानी के लिए भी रहमत है, मेरे बुढ़ापे के लिए आप ही रहमत है। हम अपने भी दुश्मन है, अपनी औलाद के भी दुश्मन है, हमारे लिए रहमत मेरे महबूब पैगंबर है। मार ले हाथ। दीपालपुर में आंखों का एक हमारे दोस्त है डॉक्टर, वो बता रहे थे एक बूढ़ा आया, आंख देखी मैंने, वो सारी रेड थी। मैंने कहा बुजुर्गो तुम्हें क्या हुआ है? कहते मैंने पूछना ही था। बूढ़े से बोला नहीं गया, काफी देर के बाद बोला डॉक्टर साहब मैं आपको क्या बताऊं, आज मुझे मेरे बड़े बेटे ने थप्पड़ मारा है। पत्तों की में प्रोग्राम था, मैं गाड़ी में बैठ गया, पीछे से आदमी आया जी, एक बुजुर्ग है उनकी टांग टूटी हुई है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं नीचे उतर के गया, वो मेरे गले मिले और रोने लगे। मैंने उनको दुआएं दी, उन्होंने मुझे दुआएं दी। मैं गाड़ी में वापस आया तो मैंने पूछा क्या माजरा था, तो वो बता रहे थे कि इन्होंने रोना ही था जो आपने बातें की हैं दरस के अंदर। दरअसल इन बुजुर्गों की टांग इनके बेटे ने ही तोड़ी है। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशर सीन। आज मार ले अपने बेटे को नमाज पे, नहीं मारेगा तो ये औलाद तुझे मारेगी। सहाबा की औलादें, उनकी आंखों की ठंडक क्यों थी? वो अपनी औलाद पे सबसे ज्यादा सख्ती नमाज की किया करते थे, नमाज की। इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं एक बदरी सहाबी के साथ मैंने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने अपने बेटे को बुला लिया, इधर आओ, तुमने नमाज पढ़ी है? जी पढ़ी है। जमात के साथ पढ़ी है? कहता बाबा जमात के साथ पढ़ी है। कहते हैं बाप गुस्से में आ गया, बोला अदरकत तकबीरतल ऊला। जब इमाम साहब ने पहली अल्लाहु अकबर कही थी उस वक्त तुम सब में थे? कहता बाबा नहीं, उस वक्त मैं पीछे था, मेरी रकत नहीं रही, तकबीरें उल्ला रही। इमाम मुजाहिद कहते हैं बैकी में लिखे कि बाप अपने बेटे को इस बात पे इतना डांटने लगे कि बेटा रोने लगा। जब बेटा रोया तो बाप भी रो पड़ा। कहता है बेटे तुम कितनी दलेरी से कहते हो कि मेरी तकबीरें उल्ला रह गई हैं। वो बेटे अल्लाह के महबूब पैगंबर के जमाने में जो तकबीरें उल्ला से पीछे रहते थे हम उनको मुनाफिक समझते थे, तुम कहते हो मेरी तकबीरें उल्ला रही है। ओ बेटे मेरे 100 ऊंट मर जाते, यानी मेरा 2 करोड़ का भी नुकसान हो जाता, मुझे इतना दुख नहीं होना था जितने तेरे तकबीर उल्ला के फौत होने पे तकलीफ हो रही। वो अपनी औलादों पे सबसे ज्यादा सख्ती नमाज की किया करते थे। आज हम खुद बेनमाज हैं, क्या रोना रोए। औलाद आग नहीं बनेगी तो क्या बनेगी? तुझे पता नहीं नमाज किसने माफ कर दी है। बल्कि अफसोस की बात यह है
آج ہمیں پیر وہ ملے ہیں جو کہتے ہیں سال کے بعد نذرانہ دیا کرو، ہم جانے اور تمہاری نمازیں جانے۔ پتہ نہیں ان کو نمازیں کس نے معاف کر دی؟ نماز تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو اللہ نے معاف نہیں کی۔ کدھر؟ جہاد کے میدان میں، اور جنگ جاری ہے دشمن سے، اور جنگ بھی گولے بندوقوں والی چھپ کے لڑنے والی نہیں، تلواروں والی جنگ ہے۔ کسی کا سر پھٹا ہوا، کسی کا بازو کٹا ہوا، اسی آن عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول نماز نہیں شروع کرنی، اگر نماز شروع کر دی دشمن حملہ کر دے گا، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرے رب نے مجھے جہاد کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں کی۔ 5واں سپارہ پڑھنا کبھی ترجمے کے ساتھ۔ چلو تمہیں زیادہ ہی خطرہ ہے، 2 جماعتیں بنا لو، ایک دشمن سے لڑتی رہے، دوسری میرے پاس ہے، میں ان کو پہلے نماز پڑھاتا ہوں، جب یہ پڑھ لے پھر یہ دشمن کے سامنے چلے جائے، دوسری جماعت آ جائے، پھر میں ان کو نماز پڑھا دوں گا۔ اس طرح طریقہ بدل لو، لیکن میرے رب نے مجھے اور تمہیں جہاد کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں کی۔ اس لیے سب سے زیادہ اپنے گھر کے اندر سختی نماز پہ کیجیے۔ اس پہ بات شروع کریں تو بات رات نکل گزر جائے گی۔ آخری بات اور بات ختم کرتے ہیں۔ باپ بیٹا روم کی جنگ میں شریک تھے، روم فوجیوں نے شب خون مارا، بیٹا قید ہو گیا۔ اللہ سب کے بیٹوں کی حفاظت فرمائے۔ جن کا بیٹا قید ہو جائے ان کے گھر میں تو روٹی نہیں نہ پکتی۔ پھر آج بھی کسی کا بیٹا گم ہو جائے، ماں بھی روتی ہے، باپ بھی روتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے بیٹے کو ناشتہ بھی ملا یا نہیں ملا، دوپہر کا کھانا بھی ملا یا نہیں ملا، رات کا بھی کھانا ملا یا نہیں ملا، پتہ نہیں بستر بھی ملا یا نہیں ملا۔ صحابہ فرماتے ہیں اس باپ کی ہم نے عجیب کیفیت یہ دیکھی، جب مؤذن اذان کہتا تھا تو وہ ٹھائی مار کے رو پڑتا تھا، روتا ہوا کہتا تھا، چیختا ہوا کہتا ہاں ابنی کیف یصلی، آئے میرے بیٹے کی نماز کا کیا بنتا ہوگا؟ وہ تو کافروں کے ملک میں قید ہے، اندھیر کوٹھڑیوں میں بند، ادھر کو تو اذان کی صدائیں بھی نہیں آتی ہوگی، ادھر تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا ہوگا۔ المعجم الاوسط طبرانی میں لکھا ہے، مجموع الزوائد میں علامہ حیثمی لے کے آئے، ساتھی بتاتے ہیں کہ پھر وہ صبر نہ کر سکا، روتا ہوا پہاڑی پہ چڑھتا ہے، اللہ تو جانتا ہے جب سے میرے بیٹے کی عمر 10 سال کی ہوئی ہے میرے بیٹے نے ایک نماز بھی ضائع نہیں کی، اللہ میرا بس نہیں چڑھ رہا، میں کیا کروں؟ تیرے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، اللہ میری آواز میرے بیٹے تک پہنچا دے۔ پھر روتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتا، روم کی طرف چہرہ کرتا اور صدا لگاتا، او میرے بیٹے اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو بیٹا زور کی نماز کا ٹائم ہو گیا، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا تیرے پاس پانی نہیں ہوگا، مٹی سے تیمم کر کے بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا نماز نہیں چھوڑنی۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا پہاڑ پہ چڑھتا اور صدا لگاتا۔ سوچا جا سکتا ہے ایسے باپ کا بیٹا گھر میں ہو اور وہ نماز چھوڑ دے۔ روم سے جنگ ہوئی، روم اللہ نے فتح کر دیا، قیدی رہا ہوئے، باپ بیٹا گلے سے ملے، باپ نے پوچھا او میرے بیٹے اتنی دیر قید میں رہے ہو، بیٹا مجھے بتاؤ تیری نمازوں کا کیا بنتا رہا ہے؟ بیٹا رو پڑا، روتا ہوا کہتا بابا ہر نماز پہ آپ کی آواز آتی تھی کہ بیٹا فلاں نماز پڑھ لو، جب آپ کی آواز آتی تھی بابا میں فوراً، پانی تو ہوتا نہیں تھا، تیمم کر کے میں فوراً نماز پڑھ لیتا تھا۔ صحابہ اکرام اپنی اولادوں پہ ایسے سب سے زیادہ سختی نمازوں کی کیا کرتے تھے، پھر ان کی اولادیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی، وہ فوت بھی ہو جاتے تھے، ان کی قبریں تیار بھی ہو جاتی تھی، پھر وہ اولادیں
اپنے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے اتنی دیر بھی دعائیں کرتی رہتی تھی جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جائے، ان کے گوشت کو بنایا جائے، اونٹ کے گوشت کو تقسیم کیا جائے، اتنی دیر کھڑے ہو کے باپ کی قبر پہ رو کے وہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے صدقہ جاریہ اولاد بنی۔ صدقہ جاریہ دنیا اور آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد وہی بن سکتی ہے جس کی آپ دینی تعلیم، دینی تربیت کر جائیں، نمازی بنا جائیں، قرآن کا ان کو قاری بنا جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت جن کے پاس اولاد ہے ان کو نیک بنائے، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، جو گودیں خالی ہیں اللہ اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ اے میرے اللہ گناہگار ضرور ہیں لیکن بندے تو تیرے ہیں، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنے ہم سب کو اپنے محبوب پیغمبر کے سچے غلاموں میں شامل فرما۔ اے میرے اللہ جو ساتھی پریشان ہیں سب کے لیے آسانی پیدا فرما۔ کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نمازی بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی گلشن وران ہیں تیری رحمت کو ترس گئے، جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو گودیں خالی اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ اے میرے اللہ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ ایک عزیزہ ہاسپٹل کے اندر داخل ہے، اللہ ان کو شفائیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئی خود بیمار ہیں، کئیوں کی اولادیں، کئیوں کے عزیز، کئیوں کے ماں باپ بیمار ہیں، اے اللہ تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئی ہسپتالوں کے اندر تڑپ رہے ہیں، کئی گھروں کے اندر کروٹیں بدل رہے ہیں، وہ شہنشاہ دنیا کے اندر تو دوا خان نہیں ہے، شفا خانہ تو تیرے ہی ہے، ایس تمہارے اللہ تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ اے میرے اللہ کئیوں کے ماں باپ تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی معاہدین فوت ہو گئے سب کی بخشش فرما، اگر نیک تھے تو ان کے درجات بلند فرما، اگر کمی کوتاہی والے تھے تو بندے تو تیرے ہی تھے، اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں بھی جب تک زندہ رکھنا، عزت ایمان شان والی زندگی نصیب فرمانا۔ اے میرے اللہ موت ہے ایمان کی خوبصورت حالت کی شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد فرما۔ اے میرے اللہ جن ساتھیوں نے آج کا یہ اہتمام کیے انتظام کیا اللہ قبول فرما، ان کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اے میرے اللہ قاری صاحب نے جو قرآن پڑھا ہے قبول فرما۔ اے میرے اللہ ان کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کیا تو خود اس کی حفاظت فرما،
ضروریات زندگی آسان بنا۔ اے میرے اللہ جو تیرے نام پہ بنے ہوئے ملک کی حفاظت میں لگے ہوئے تو ان کی مدد فرما، جو دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔